بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ کفار سے دوستی اور محبت ممنوع و حرام ہے، انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا جائز نہیں۔ البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے۔ یہاں صرف ظاہری میل برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا افضل و بہتر ہے۔ جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا۔ آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا۔ من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یوم تجد کل نفس، جس دن ہر شخص پائے گا۔ سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں ہر شخص کی اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت پر جتنا زیادہ غور کریں گے اتنا ہی دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ تم فرما دو اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تمہارے دلوں کا ایمان و نفاق، قلوب کی طہارت و خباثت، اچھے برے خیالات، نیک و بد ارادے، صحیح و فاسد منصوبے ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ عالم الغیب والشہادہ کے حضور سب ظاہر ہے۔ وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب جانتا ہے۔ وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا۔ خلوتوں جلوتوں میں کیے ہوئے اعمال، پہاڑوں، سمندروں، غاروں، صحراؤں، جزیروں اور کائنات کے کسی بھی کونے میں کیے گئے اعمال کا ایک ایک ذرہ آدمی کے سامنے موجود ہوگا، اور اس وقت برے اعمال والا تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے اور کسی طرح ان اعمال سے چھٹکارا ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکے گا۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے سلف صالحین کا طرز عمل دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا احتیاط کرتے تھے۔
ایک ولی اللہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگایا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ دنوں کا حساب کیا تو 21,500 تھے۔ انہوں نے چیخ ماری اور فرمایا، ہائے افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا تو میں حقیقی بادشاہ سے 21,500 گناہوں کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور جب روزانہ 10,000 گناہ ہو جائے تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہ سوچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ غش کھا کر گر پڑے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایک شخص کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا۔ جب وہ عورت کسی کام سے قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی تو یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو اس آدمی نے اس عورت سے اپنا حال دل بیان کیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ یہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید عورت بھی میری طرف مائل ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور قافلے کے گرد گھوم کر جائزہ لیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ واپس آ کر اس نے عورت کو بتایا کہ ہاں سب لوگ سو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ عورت نے کہا، جو نہ کبھی سویا اور نہ سوئے گا، اور وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب سے اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کے سبب بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔